السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی بہت سنگین گناہ ہے، کافروں جیسا عمل ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں سے ڈرایا ہے، ایک گالی اور دوسرا قتل۔ آج کے درس میں گالی کی خطرناکی اور اس کی سنگینی کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی کہ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ گالی یہ ایمان کے سراسر خلاف ہے کہ آدمی مسلمان اور وہ گالی دے، یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ مسلمان اور اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ گالی دینا یہ منافقوں کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر چار چیزیں پائی گئیں تو پکا منافق ہے، اور جس کے اندر چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ ہے، جب تک کہ اسے وہ چھوڑ نہ دے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے، گالی گلوچ کرے، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبان سے بری بات، گندی بات نہ نکالیں، گالی گلوچ نہ دیں، گالی نہ دیں۔ دیکھیے، ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برا کام کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ ہماری بات لکھی جا رہی ہے، تو ہم کسی کو گالی دیں تو ہماری گالی بھی لکھی جائے گی، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ جہنم میں اکثر لوگ اپنی بد زبانی کی وجہ سے یا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بکثرت جہنم میں داخل ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ بکثرت داخل ہوں گے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، ان دو اعمال کی وجہ سے لوگ جنت میں بہت زیادہ داخل ہوں گے۔ اور جہنم کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ، ان دو چیزوں کی وجہ سے جہنم میں لوگ کثرت سے داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، یعنی اس کی حفاظت کرے گا، صحیح استعمال کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی اگر کوئی ضمانت لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو آدمی کو اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، اور اپنی اولاد کی بھی اسی نہج پر تربیت کرنا چاہیے۔ بچے یہ گالی سیکھتے ہیں، یہ سیکھتے نہیں ہیں، گالی دیتے نہیں ہیں،
بلکہ ہم خود گالی کا طریقہ انہیں سکھاتے ہیں. گھروں میں گالی کا ماحول ہو، آس پڑوس میں گالی کا ماحول ہو، سماج اور معاشرے میں گالی کا ماحول ہو، تو بچے اسی سماج میں رہتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں، تو وہی سیکھیں گے، وہی کریں گے. جیسا ہم کریں گے ویسا ہی بچے بھی کریں گے. تو ہم خود گالی سے بچیں اور اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو بھی گالی سے بچانے کی کوشش کریں. ہماری شریعت میں گالی سے کتنا روکا گیا ہے. انسان تو انسان چھوڑیے، ہم جانور کو بھی گالی نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی مت دو. مرغا کیا کرتا ہے؟ صبح سویرے فجر کے وقت، فجر سے پہلے وہ بانگ دیتا ہے، تو کچھ لوگوں کی نیند میں خلل ہوتا ہے تو لوگ گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تم مرغ کو گالی مت دو، مرغا کو گالی مت دو، کیونکہ یہ فجر میں جگاتا ہے، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، اس کو گالی مت دو. مرغا کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو گالی دینے سے بچیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الريح، آندھی کو برا بھلا مت کہو، آندھی کو گالی مت دو. آندھی اگر ہمارے خلاف ہو جائے، ہوا ہمارے مخالف ہو جائے، تو بہت سارے لوگ اول پھول بکتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گالی کو ہوا کو برا بھلا کہتے ہیں. ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم ہوا کو بھی برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ہوا جو چل رہی ہے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ نے اسے حکم دیا ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو بھی گالی گلوچ کرنے سے منع کیا ہے. ایک آدمی مر گیا ہے، ہمارے سماج سے نکل گیا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات، مردے کو برا بھلا مت کہو، جس کے اندر جان نہیں ہے، زمین کے نیچے اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے، مردہ ہے، وہ عالم برزخ میں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی میں ہے. وہ ہماری باتوں کو سن نہیں سکتا ہے، وہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو چاہیں بولیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات، مردے کو بھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اپنے انجام کو بھگت رہے. اور اگر وہ اچھے تھے تو ہم ان کو گالی دے رہے ہیں تو اپنی زبان خراب کر رہے ہیں، اپنی شخصیت مجروح کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم گالی دیں گے تو جو ان کے ریلیشن میں ہیں، ان کے جو قریبی ہیں، ان کے گھرانے کے لوگ ہیں، تو ان کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھو، ہر مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے، مسلمان کا مال حرام ہے، مسلمان کی عزت و آبرو حرام ہے. یعنی ہم کسی مسلمان کا خون نہیں کر سکتے، یہ حرام ہمارے لیے. اس کے مال کو ہم ناجائز طریقے سے لوٹ نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، یہ حرام ہمارے لیے. اس کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے، بدنام نہیں کر سکتے، عزت کو خراب نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں. تو جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، اس کی عزت پر دھاوا بول رہے ہیں. ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم گالی گلوچ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے، مسلم معاشرے میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کنٹرول میں ہوں، تو ایسا آدمی سماج کا سب سے اچھا آدمی. لیکن اگر وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ بہت بری بات ہے. ہم اس دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں،
نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، بہت ساری اچھائیاں کرتے ہیں دنیا کے اندر. لیکن اگر ہم اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس پہنچا رہے، گالی دے رہے، تو ہم نے اگر گالی دے دی تو گویا کہ ہم نے اپنی نیکی دے دی، ہم نے اپنی نیکی اس کو دے دی. قیامت میں فیصلہ ایسے ہی ہوگا. دنیا میں اگر کسی نے کسی کو ستایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، لوٹا ہے، کھایا ہے، عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، گالی گلوچ کیا ہے، قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے، خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے وہاں پر، پیسہ نہیں ہوگا کسی کے پاس. اور اگر ہم نے دنیا میں کسی کو ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، لوٹا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، تو قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں سے حق چکانا ہوگا. کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق ہم سے لے گا، تو حق کیسے لے گا؟ ہمیں اپنی نیکی اس سے دینا پڑے گی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی محنت سے اٹھ کر کے مسجد آئیں، اتنی محنت سے نیک کام کریں، اور پھر ہماری نیکی کوئی دوسرا لے لے. تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے. کیا ہے آدمی اپنے لیے، لیکن وہ آدمی اس سے محروم ہو رہا ہے. تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. بہت سارے لوگ سماج میں بات بات پر گالی دیتے ہیں، تقیہ کلام ہے ان کا، یعنی جب بھی وہ زبان کھولیں گے تو وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھیں گے، گالی ہی سے شروع کریں گے. اور افسوس کی بات ہے کہ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس بھی نہیں کہ وہ زبان کھولتے ہیں تو ماں بہن سے ہی شروع ہوتے ہیں. جب بھی زبان کھولتے ہیں تو ان کی شروعات ماں بہن سے ہی ہوتی ہے، گالی گلوچ سے ہی ہوتی ہے، اور انہیں اپنی اس غلطی کا کچھ احساس تک نہیں ہے. تو گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں، کنٹرول میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس سے لگائیں. یہ ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اگر ہمارے پاس زبان ہے اور ہم اس سے گالی دے رہے ہیں تو ہماری بد نصیبی اور ناشکری کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، گالی گلوچ سے بچائے ہمیں یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.